اسلام آباد پہنچا ہوں. کل تو ادھر بھی باڑیں تھیں, ادھر بھی باڑیں تھیں, اور بیچ میں کچھ آنے جانے کے لیے بڑے راستے بند تھے. پارلیمنٹ کے اندر حزب اتحاد مقید تھی, اور پھر صبح سے خبریں آنے لگیں کہ یہ راستے کھل گئے ہیں. گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں سوال ہی سوال ہیں. کبھی ساتھ بیٹھتا تو زیادہ وضاحت سے کرتا, لیکن انہوں نے 2-3 باتیں ایسے کہی ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا شاید کوئی نیا موقف سامنے آ رہا ہو. تو گنڈا صاحب وزیر اعلیٰ جب تھے تب بھی ویسے ہی تھے, آج وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, تبھی میں گنڈاپور صاحب کو دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ ہے کہ پہلے اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ تھے تو ذمہ داریاں شاید زیادہ ہوں گی, یہ بتاؤ. تو آپ جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے تب ملاقات ہوئی تھی, جب وزیر اعلیٰ ہوئے تو دھرنوں میں, راستوں میں جتھوں کو لے کے آتے تھے تب ملاقات ہوتی تھی, اور آپ بھی آج بھی اسی طرح بیٹھے ہیں اسی گھن گرج کے ساتھ. کل جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں 2 موقف سامنے آئے ہیں. اس میں ایک اپنی قیادت کی طرف کے بارے میں, اور دوسرے آپ نے ہمارے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جنہوں نے جا کے کوئٹہ میں کہا تھا کہ بلوچستان کے جو ریلیز کر رہے ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, اس سے بعد میں بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات وہ ہے, دیکھیں جی آپ خود صحافی ہیں, ہر سوال کا اور ہر بات کا ایک کانٹینٹ ہوتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے وہ بات نہ تو جو آپ اس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان کے بارے میں کیا کہا اس بارے میں یہ بات کی, نہ میں نے 9 مئی کے حوالے سے یہ بات کی, نہ 26 نومبر کے حوالے سے بات کی. میں نے مذاکرات کے سوال کے اوپر, مذاکرات کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس میں محسن نقوی نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا, اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے بات کی کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, اور اس پہ انہوں نے کافی زور لگایا. میں اس سے بھی آج قائم ہوں. اب اس کو آپ کمپیئر کریں ان کے اس بات کے ساتھ, اس بات کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ, تو یہ غلط ہے. کنٹینٹ پہ بات ہونی چاہیے. میں نے کل بھی وہ بات کہی ہے, مذاکرات کے حوالے سے بالکل محسن نقوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے پورا زور لگایا, کوشش کی کہ رہائی ہو, اور وہ آج بھی میں کہتا ہوں, کل بھی کہوں گا, اور یہ ایسا سچ ہے کہ جو کہنا بھی چاہیے. ایک تو خوشائن بات یہ تھی کہ عام طور پہ وزارت اعلیٰ کیا لوگ وزیر کیا کوئی اپنا افسر کوئی گریڈ 16-14 کی کرسی بھی نہیں چھوڑتا. نہ صرف یہ کہ گنڈاپور صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑی, استقبال کیا, اور کوشش کی کہ جو 91 ووٹ پورے آنے تھے وہ ہمارے سہیل آفریدی صاحب ملے, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. لیکن پھر بھی کیا آپ اور کے بارے میں ایک تو میڈیا میں بھی علم ہے کہ میڈیا کا ایک حلقہ, آپ کچھ کہتے ہیں کچھ اور بھی ڈال دیتا ہے, کچھ ادھر سے کر دیتا ہے. ہم یہی سمجھیں کہ بانی تحریک کے جیل میں جانے کے بعد سہیل آفریدی کا وہی موقف ہے جو گنڈاپور کا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کرسی میری تھی نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ کرسی عمران خان کی تھی, اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے, ہمارا کیپٹن ہے, انہی کی کرسی تھی اور انہی کی مرضی ہے کہ کس کو کہاں پلیس کرتے ہیں. تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, کوئی اس میں میرا کمال نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ تو وہی ہے, نظریہ بھی وہی ہے, لیڈر بھی وہی ہے. اب اس کے اندر کچھ دفعہ معاملات میں کوئی چیزیں کسی اور طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کسی اور طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پالیسی میں شفٹ آیا ہے یا کوئی نظریے میں فرق آیا ہے یا کوئی ہمارا جو مقصد ہے اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. تو مقصد ہمارا وہی ہے, اور اس وقت تو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے, جو یہ دھرنا شروع ہے اور باقی جگہوں پر بھی ہمارے شروع ہیں دھرنے اور ایکسپینڈ بھی ہو رہے ہیں, کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں مطمئن کیا جائے ان کی فیملی کو بھیج کر, یا جو فیملی وہ ڈاکٹر کا کہہ رہی ہے, ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کو بھیج کر عمران خان کی زبانی ہمیں پتہ چلے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے, اور جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوں گے یہ جاری رہے گا. تو یہ جو 2 رپورٹیں آئی ہیں اس میں ہمارے جو شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر ملاقات کرائی دیا ہے. ابھی تک جو رپورٹیں آئی ہیں خان صاحب کی بینائی کے حوالے سے, اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ 70% اور 40% اور 65%, لیکن یہ کہ اتنا سیریس تھا کہ انہیں اسپتال لے آیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو رپورٹیں اب تک سامنے ہیں, آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ رپورٹ ٹھیک ہو, کیونکہ اس میں خان صاحب کی وہ جو آنکھ ہے اس کی بہت بہتری بتائی جا رہی ہے, لیکن ان پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا, پہلے تو چوری کر کے انہوں نے ایک کام کیا کہ جا کے ٹریٹمنٹ کرا دی, بتایا نہیں, فیملی کو بتا دیتے, ساتھ لے جاتے, اپنے موالے کو ساتھ لے جاتے. پھر یہ میڈیا کے ذریعے لیک ہوا تو پتہ چلا, پھر جب بشرا بیوی کی فیملی کی ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے آنکھ. پھر جب فرینڈ آف کورٹ بن کے سلمان صدر صاحب گئے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, تو پھر پتہ چلا کہ وہ 25% آنکھ تقریباً جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے, اللہ معاف کرے. تو اب اس کے بعد جو ہے اب ان پہ کیسے اعتبار کر لیں ہم. میں دعا تو کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے ٹھیک ہو,
اعتبار میں بالکل نہیں کر سکتا. تو یہ جو اگر خان صاحب کے معالج کی بات کرا رہے ہیں ڈاکٹر سے, تو خان صاحب کے اس معالج کو خان صاحب سے یا فیملی کو خان صاحب سے ملوا دیں نا, تو خان صاحب خود بتا دیں گے کہ میری کیا پوزیشن تھی, کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہو رہا ہوں, نہیں ہو رہا, ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہے, یہ کیوں نہیں کر رہے کام. منافقت ہے نا. اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں بالکل وجہ یہی ہے کہ آج ہم انہوں کمزور لگ رہے ہیں. دیکھیں دنیا کا جو قانون ہے نا, وہ ہے طاقتور اور کمزور کے درمیان. ہر چیز میں طاقتور کی بات کمزور کو ماننی پڑتی ہے, کمزور کا موقف طاقتور پہ اوپر باور نہیں ہوتا. تو آج ہم کمزور ہیں, اس لیے اس طرح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ. لیکن لائف از اے سائیکل, پہیہ چلتا ہے تو پہیے کا ایک سر یہاں پہ ہوتا ہے تو نیچے والا سر یہاں ہوتا ہے. لیکن سوری گنڈاپور صاحب, پریشر جب دے رہے ہیں تو یہ اوپر بھی آئے گا, تو کیا پھر یہ پریشر نیچے والا برداشت کر لیں گے؟ تو زیادتی نہ کریں. دیکھیں پالیٹکس کریں, ذاتیات پہ دشمنیوں پہ نہ آئیں. نہ ہمارا کلچر اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قانون آئین اس کی اجازت دیتا ہے. تو مہربانی کر کے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, اور ہماری جو یہ ڈیمانڈ ہے ان کو مان لینی چاہیے, کیونکہ یہ سیریس کنسرن ہے. خان صاحب کی صحت کا, ان کی آنکھ کا, اس پہ کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہے. نہیں سوری, روایت نہیں ہے میری کہ آپ سامنے بیٹھے ہوں تو میں کہوں کہ بہرحال ایک طویل عرصے آپ بھی چیف منسٹر رہے اور آپ نے بھی بڑی جدوجہد کی, سب کچھ کی. تو اس کو میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا. یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ پارٹی جس کو کرسی دے, قائد جس کو دے, بلکہ عمران خان جس کو دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہی راستہ آفریدی صاحب ہی اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. تحفظات کا اظہار کیا ہے تو یقیناً میں اس کو انکلوڈنگ سی ایم کہوں گا نا. جی دیکھیں, بات یہ ہے, پہلی بات کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اس کے بعد فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. ہمارے ساتھ دنیا کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. آخر میں ہمیں گولیاں تک مار دی, گولیاں, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. پہلے تو چلو اغوا کیا, ٹارچر کیا, جیلوں میں ڈالا, پارٹیاں لوگوں سے چھڑوائیں, گھر توڑے, کاروبار تباہ کیے, اس کے بعد فسائیت کی, شیلنگیں کی, لاٹھی چارج کیے, اس کے بعد آخر میں گولیاں مار دیں, بندے شہید کر دیے, بندے زخمی کر دیے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں, پارٹی کی ایک چین آف کمانڈ ہے, اور جو عمران خان صاحب ہی اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, نامینیٹ کرتے ہیں. اب خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے چغزئی صاحب کو, علامہ ناصر صاحب کو, اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو, سی ایم صاحب کو. اب میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وہ جو پریشر ہے اس کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیسے پریشر بلڈ اپ پولیٹیکل طریق چلا کے ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اب دیکھیں نا, خان صاحب کو تو 900 دن زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں. خان صاحب کی پہلے پولیٹیکل ملاقاتیں ہو رہی تھی, پھر وہ بند ہوئیں, صرف فیملی تک بات رہ گئی, یا کوئی مخصوص لوگ چلے جاتے تھے. اس کے بعد خان صاحب کی ملاقاتیں 4 مہینے سے بند ہیں. آج خان صاحب کے علاج کے لیے ہمیں دھرنے دینے پڑ رہے ہیں. تو پریشر ہمارا کم ہوا ہے, اس میں بھی شامل ہوں, ہم سب اسے قصوروار ہیں. لیکن جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے, ان سے ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے ان سے. ان کا حکم سلاخوں پہ وہ جو حکم دیتے ہیں ہم اس کا پابند ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر ریزلٹس نہیں آ رہے تو مشاورت کر کے کوئی ایسی چیز کریں کہ پریشر بلڈ اپ ہو, اور ہمیں جو جائز ہمارا حق ہے ہمارے لیڈر کا, رہائی تو ظاہری بات ہے نہیں ہو پا رہی, لیکن رہائی سے ہوتے ہوتے ملاقات بند ہو جانا بالکل ہی, اس کے بعد صحت کے حوالے سے یہ چیز ہو جانا, یہ اس پہ ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے. ایک پرسیپشن یہ ہے, ایک تو دو بلکہ سوال کرتے ہیں بنیادی. فیملی ایک اپنی جگہ کھڑی ہے جو اس کا حق بھی ہے, بلڈ ریلیشن ہے, بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک یہ آیا کہ اور چونکہ قید و بند میں ہیں اپنے خان صاحب, کمیونیکیشن میں پرابلم, کیا ان کے موقف میں آپ سمجھتے ہیں جو میڈیا دیتا ہے الگ الگ ہے, کچھ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, کچھ اون ڈس اون بھی کرتے ہیں؟ گنڈاپور صاحب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ فیملی تو خان صاحب کی فیملی ہمارے لیے بہت محترم ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے, اور ہم سب خان صاحب کی فیملی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی محبت پاکستان کی عوام عمران خان سے کرتی ہے, یہ پولیٹیکل لیڈر والی محبت نہیں ہے, یہ ووٹر والی بات ہی نہیں ہے کہ ووٹر ہے. ووٹر تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ لوگوں کا ایک اور طرح کا رشتہ ہے, اور وہ رشتہ ہے کیا جو میں نے فیل کیا اتنا 18 سال کے ساتھ گزار کے. وہ رشتہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری جنگ ہے, ہمارے بچوں کی جنگ ہے. وہ اون کرتے ہیں اس کو, اور اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے, ووٹ سے, سپورٹر سے بہت آگے کی بات ہے.
جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, ان حالات کے اندر ملک بھی آگے نہیں بڑھ رہا, عوام ایک طرف ہے, زبردستی جو لوگ بٹھائے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ملک ترقی تب کرتا ہے کہ جو ملک کی عوام ہے ان کے مینڈیٹ کے مطابق وہ بندہ ملک کو لیڈ کر رہا ہو کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے, جس کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے. اب اس کے فیصلے وہ مانتے ہیں, سخت فیصلے بھی مانتے ہیں کیونکہ اس کو اون کرتے ہیں. اب ایک بندہ جس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اس کا فیصلہ کیسے مانیں گے اگلے؟ تو یہ سب سے بڑا گن جو بنا ہے وہاں سے بنا ہے کہ بینڈیٹ چوری کیا ہے. جب بھی کسی ملک میں بینڈیٹ چوری ہوتا ہے جمہوریت والا, اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا شروع ہے آج. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد اپوزیشن اپنا وہی کام کرے, چاہے جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے, چاہے ہم بھی آتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد, وہ کرے کہ جو اپوزیشن کا کام ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. لوگوں کو اس وقت روزگار چاہیے. پاکستان کے قرضوں میں پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں, ہمارے ادھر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں, ہمارے اسٹریٹجک, ہمارے نیشنل سیکورٹی کے مسئلے ہیں, ہمارے بہت مسائل ہیں ادھر. یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو تبھی حل ہوں گے نا کہ جب عوام سمجھتی ہے کہ جو بندہ ان کو حل کر سکتا ہے اس کو بٹھایا جائے. یہ تو بینڈیٹ چوری کر کے انہوں نے تباہی کر دی ہے, تو نقصان بھی اس کا, وہ نقصان سب اٹھا رہے ہیں. ہماری فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہماری پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, ہمارے ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی اچھا ماحول میں ہے, ہر بندہ ایک سٹریس میں ہے. تو وہ جس مسئلے کی وجہ سے پوری قوم کے ہر ادارے پہ ایک سٹریس ہے, تو وہ مسئلہ حل کر دو, فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو. اب یہ میں دیکھتا ہوں میرا سوال کتنا جا سکتا ہے یا نہیں. پہیا گھومنے میں دنیا کی لائف از اے سائیکل. کل کو یہ برداشت کر لیں گے یہ چیز؟ کیا سیاست دشمنی کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا دشمنی اگر کرنی ہے پھر ساری عمر کیا ہوگا؟ جب مجھے طاقت ملے گی میں آپ کو کرش کروں گا, آپ کو ملے گی آپ مجھے کرش کریں گے, پھر میرے بچے آپ کے بچوں سے یہ کریں گے, آپ کے بچے میرے بچوں سے یہ کریں گے. اس سے ملک ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو اگر پھر شوق ہے کرنے کا, پھر یہ تیار رہیں کہ بھگتنا آپ نے 5 سال ہوں 10 سال ہوں, آپ مجھ سے زیادتی کرو گے, میں نہیں لے سکتا, میرا بچہ لے گا آپ سے. خدا کے لیے کیوں دشمنیاں پال رہے ہو؟ ملک کی سوچ لو, قوم کی سوچ لو, اپنے بچوں کو, اپنی نوجوانوں کو, نسلوں کو اس میں دھکیلو گے آپ کہ وہ بدلے لیتے پھریں, وہ عرصے کے اوپر نفرتوں سے اتنی نفرت پھیلا دیں کہ ساری عمر یہ سوچیں کہ میں اس کو نقصان کیسے دوں گا. آپ یہی کر رہے ہو, اداروں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہو آپ, ان سے بھی لوگوں کی نفرت ہو رہی ہے, آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. تو جب آپ اس کو چاہتے ہو کہ ایسا ہو, پھر تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ آپ ہی وہ بدبخت تھے, آپ ہی وہ غدار تھے کہ جن کے ٹائم میں ہوا اور اس سے ملک کے اتنا نقصان اٹھایا. پھر آپ تیار ہو تو پھر ٹھیک ہے, اس جہان تو حساب ہونا ہے نا. چلو اس جہان تو تمہیں شاید اللہ کسی وجہ سے چھوٹ دی ہوئی ہے, مسلمان ہیں, اسلام کے نام پہ بنے ہیں, اس جہان تو ہے نا. تو اپنی آخرت سے بھی ڈرو, اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت جو بھی جس طریقے سے بھی دے دی ہے, کوئی طاقت, کوئی عہدہ, اس کو استعمال کرو اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اور دین اسلام کے لیے, اس کی تعلیم کے مطابق. آخر میں صرف کے پی کیوں بند کیا ہوا ہے آپ نے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے لوگوں. ہمیں احکامات آئے انہی لوگوں کی طرف سے جن کو خان صاحب نے اختیار دیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے, ہم یہاں پہ آ گئے. اس کے علاوہ ہم نے کے پی ہم نے کوئی مطلب ہے کوئی خوشی زبان نہیں کیا. ہمارے ووٹر ہیں کے پی میں, سارے ہمارے ووٹر ہیں, وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تنگ ہو رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. لیکن میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت اپنی زندگی صحت کے حوالے سے ایک مسئلے میں ہے, ہم پہ کیا گزر رہی ہے اس کو بھی ذرا سمجھیں. تو اس لیے تھوڑا برداشت کریں, تھوڑا سا برداشت کریں. اور پریشر اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ پریشر کے بغیر تو یہ بالکل ہر دھرمی پہ بالکل فرعون بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آپ یہ بھی لو دیکھیں نا کہ روڈ بند کرنے میں کسی کو خوشی تو نہیں ہے, ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, ایک جائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو وہ جائز ڈیمانڈ یہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو مطلب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو نا, دے آر پارٹ آف اٹ, دے وانٹ اٹ. جی رحمان. جی ہاں, پارلیمان کے سامنے ہوں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ یعنی سابق وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کا انٹرویو کیا. ان کے بیان نے بڑا تہلکہ مچایا. کہا جی وزیر داخلہ بڑی کوشش کر رہے تھے فیلڈ مارشل کے ذریعے کہ گفتگو ہو بانی تحریک کے حوالے سے. بہرحال اور بھی ان کے بہت سارے انکشافات تھے, اور لگا کہ بہت سارے مسائل پر ان کے پارٹی کی قیادت سے اختلافات ہیں.
میں نے سوچا کہ ذرا گنڈاپور صاحب سے فارغ ہوا ہوں تو ذرا ڈی چوک چلوں اور ख़اص طور پر ریڈ زون میں پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ حمید لنگرا صاحب ہوتے ہیں. حمید لنگرا صاحب پہلے تو یہ بتائیں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ یہ ریڈ زون کیا ہوتا ہے, گرین زون. میں نے سادہ زبان میں کہا تھا گرین زون یہ کہ عام لوگ ہوں, گلیاں محلے سڑکیں, کوئی چاہے ان کا پر چھین کے لے جائے اس کا کوئی. ریڈ زون ہوتا ہے جہاں سپریم کورٹ ہو, فورن آفس ہو, پارلیمنٹ ہو, ایوان صدر ہو, ایوان وزیر اعظم ہو, اور کیا ہو. اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں ریڈ زون اس وقت جو صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے اس میں بھی پک اینڈ چوز ہو رہا ہے, اور گڈ اور بیڈ کی پالیسی یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مکمل ایکسیس حاصل ہے اور یہاں پر ان کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے, لیکن یہاں پر میں اگر صحافیوں کے حوالے سے میں بات کروں اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے جنہوں کا روزمرہ آنا جانا ہے, ان کو اگرچہ دوسرا ورکنگ ڈے ہے لیکن ان کو یہاں پر آنے کے حوالے سے مسائل کا سامنا آج بھی کرنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا تحریک تحفظ آئین کے لوگ ہیں, ان کو یہاں پر اس طریقے سے ایکسیس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دس کہ حکومت کی جانب سے بڑا یہ کہا رہا ہے کہ جی ہم نے بڑا فری ہینڈ دیا ہوا ہے, بڑا اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, ویکینڈ کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ابھی بھی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں, امیر وہ تو میں جمہوریت کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی, پارلیمنٹ کے سامنے ہو کے جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, لیکن صرف ایک اور میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ جو عام طور پر پارلیمان کے سامنے سے پی ٹی وی ہوتے ہوئے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چلے آتے تھے, وہ راستہ بند ہو گیا یا وہ آتے جاتے ہوئے تو پھر ہمیں گھوم کر آنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ بھی جی یہ ریڈ زون کی 2 لیئرز ہیں. ایک لیئر 1 ہے جو یہاں پہ اگر ہم آپ کو دیکھیں نا, امبیسی روڈ ہے, وہ لیئر 1 اس میں آ جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے امبیسی روڈ سے آگے جو بلو ایریا کا علاقہ ہے وہ لیئر 2 کہلاتی ہے. اب لیئر 1 میں شرائط دستور ہے جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے حکم میں سپریم کورٹ ہے, پرائم منسٹر آفس ہے, پھر آگے ڈپلومیٹک انکلیو ہو جاتا ہے, فورن آفس ہے, یہ سارے مختلف مقامات یہاں پر ہیں, یہ پارلیمان ہے, اسی طریقے سے ایوان صدر ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ہے. یہ مین ریڈ زون کا جو لیئر 1 ہے یہ کہلاتی ہے. میرے خیال ہے کہ میں انڈیا بھی گیا ہوں, ساری دنیا میں گیا ہوں, خیر وہ جرمنی وغیرہ ویسٹ کا تو چھوڑیں, میرے خیال ہے شاید پاکستان میں ایک یونیک تصور ہے ریڈ زون کا. لیکن زیادہ آپ مجھے کوئک بتائیے کہ جس دن وہ غالباً جمعے کی رات تھی, جمعرات کی رات تھی, یہ جو اعلان کیا گیا جب کے پی ہاؤس پر دھرنا, پارلیمان کے اندر رات گئے تک کیا ہوتا رہا؟ جمعے کی رات تھی اور جمعے کا پورا دن یہاں پہ تیاریاں ہوتی رہیں, چونکہ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ اور جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی جو ہے وہ ایک ریلی تھی. اس ریلی کی وجہ سے یہاں پہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا تقریباً 1:30 بجے کا کہ یہاں پر جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا جائے گا اور دھرنا دیا جائے گا. اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہاں پر صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی, اور یہاں پر یہ میں تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے تھوڑا سا وہ سست رہے اور ایزی ہو کے جو ہے نا وہ یہاں پر پہنچنے کی کوشش کی. اس وجہ سے یہ راستے اور حکومت کو یہ موقع مل گیا کہ پارلیمنٹ کو, کے پی ہاؤس کو, پارلیمنٹ لاجز کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے. نہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ پارلیمان پوری رات یہاں گزری, لوگ نکل نہیں سکتے تھے. ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ مبالغی ہارائی تک یہ کہتا رہا ہو کہ جی ہمیں کھانا نہیں ملا, خالی بسکٹ پہ گزارا ہوا. کیا ایسا ہی تھا سب کچھ؟ اچکزئی صاحب وغیرہ کہتے ہیں. دیکھیں, طلال چودھری صاحب نے اپنا دعویٰ کیا ہے کہ جی پراٹھے وغیرہ ملتے رہے, یہ تھا وہ تھا, وہ ان کی اپنی بات. لیکن میں آئی وٹنس ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا. ٹھیک ہے, میڈیا کے راجہ صاحب کا دسترخوان خود بڑا وسیع ہے, بہت بڑا وسیع ہے, اور وہ بحیثیت ایک انسان اور ایک بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے کھلے دل کے. اور ایک بار تو اگر پارلیمنٹ پہلے بھی تو وہ مار کٹائی ہو چکی تھی, وہ بند کر دیا تھا, اور مسجد میں سب کچھ ہو رہا تھا کچھ. جی, وہ اس سے پہلے ہوا تھا جب 26ویں اور 27ویں ترمیم کا مرحلہ تھا, تبھی انہوں نے یہی ایکٹیویٹی ہوئی تھی, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. مرزا افریدی صاحب کی میں نے خود دیکھا ہے, ان کو جس طریقے سے انہوں نے بچی ہوئی روٹی کھائی ہے وہ انہوں نے ہمیں دکھائی ہے. کھجور تھی ان کے پاس, وہ اس کھجور کو انہوں نے استعمال. کینٹین بند تھا, کیفیٹیریا 2 ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ دونوں بند تھے.
باہر والا کیفیٹیریا بند تھا. یہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے, جو سرجنٹ ایٹ آرمز ہیں, ان کے پاس بھی کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا, اور انہوں نے دوسرے دن واویلا کیا. کوئی اس دوران منسٹر سرکاری ارکان نہیں آئے؟ نہیں, ارے کیوں کیا؟ ہم رات کو یہاں پہ پہلی رات جو ہے وہ صبح 3 بجے تک یہاں پہ موجود رہے. یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا, ذرا یہاں سے دکھائیں, گاڑیاں تو آ جا رہی ہیں, یہ کیوں انہوں نے کرا کہ آنے جانے پر پابندی, حالانکہ ان کے ساتھ کوئی جتھا بھی نہیں ہوگا؟ یہ چیز بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب محمود خان اچکزئی اس چیز کی بار بار بات کر رہے تھے کہ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا, ہم نے اپنا صرف بیانیہ جو ہے عوام تک, لوگوں تک پہنچانا ہے, اور ہم پرامن ہیں, اور ہمارا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, اور اپنا پرامن طریقے سے اپنا نیریٹو جو ہے وہ ہم دیں گے. اس کے باوجود بھی اس طریقے سے جہاں پہ جو سختی کی, خاص کر دیکھیں بزرگ نور اللہ قادری صاحب بزرگ ہیں, اسی طریقے سے اگر میں بات کروں وہ اپنی جگہ, دیکھیں میں صرف یہ چاہ رہا آپ سے, میں پارلیمان میں کتنا شور ہوتا ہے اندر, یعنی یہ جو ارکان کو کوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک آنے نہیں دیا گیا. اب ماشاء اللہ کا میں دیکھ رہا ہوں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, پارلیمنٹ کا اجلاس مختلف ہو گیا ہے, کیا حاصل کیا؟ اس حاصل کا تو کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک بات تو ہے, حکومت جب بھی کوئی اس طرح کا بے وقوفانہ عمل کرے گی تو اس کو نقصان ہوگا. آپ یہ دیکھیں نا کہ 3 دھرنا ایک مقام پہ دینا تھا انہوں نے, آپ نے پورے شہر کو بند کروا دیا خود ہی. آپ نے مختلف شاہراہیں جو ہے وہ جہاں پر وہ بیٹھے ہیں, آپ وہاں پہ تک پہنچ نہیں سکے. پورا کے پی اس وقت بند پڑا ہوا ہے, اسلام آباد 2 دن تک بند رہا ہے. لوگوں, یہ تو اپوزیشن کامیاب ہو گئی نا. آپ کی حکمت عملی جو ہے وہ حکومت کی اس طرح سے تو ناکام ہوئی. یہ جو پورا جو ہوا ہے غالباً بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بینائی کے حوالے سے جو خبریں آئیں, تشویش, پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا, کے پی تو آج تک بند ہے. یہ رد عمل تھا فوری طور پر کہ انہیں علاج کے لیے جائے. اس وقت تو ابھی بھی وہی مطالبات جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, پاکستان تحریک انصاف کے, علیمہ خان کے, سب کا ایک ہی موقف ہے کہ بانی چیئرمین کو ہسپتال منتقل کیا جائے اور ان کے ذاتی معالجین سے رابطہ کروایا جائے. جب گزشتہ روز ان کا معائنہ ہوا تو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو رات گئے پیمز لے جایا گیا. وہاں پر ان کی ملاقات کروائی گئی ڈاکٹروں سے, ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب سے, اور انہوں نے مکمل جو ہے وہ بریفنگ دی اور ان کو بتایا کہ خان صاحب کی بیماری جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے اور ان میں کس حد تک بہتری آ رہی ہے. دیکھیں, چیزوں کو اگر سیاسی انداز سے چلایا جائے گا تو وہ بہت اچھے انداز سے نپٹی جا سکتی ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ چیزوں کو انتشار پہ لائیں گے تو پھر مسائل بڑھتے ہیں, وہ کام نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں یہ جو سب ایکسرسائز 4 دن سے ہو رہی ہے, تو ایک پرسیپشن یہ تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف شاید قریب آئے, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا بھی بند ہے, تقریباً سڑکیں بند ہیں. یعنی وہ جو مہاجرائی کی ہے, جو شاید لفظ استعمال کروں, دوریاں ہیں, جو کمیونیکیشن ہے, غالباً وہ اس سطح پر نہیں ہے کہ کوئی مثبت شکل اختیار کرے. اس میں 2 چیزیں ہیں مجاہد صاحب. پہلی بات میں کروں گا پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے, اور دوسرا اسپیکٹ ہے حکومت کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے. اگرچہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں, دوسری جانب جب ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ڈویژن پائی جاتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیکٹر ہے جو کل ہم نے جب ان کا مجلس میں مسجد کے اندر جب اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے ان کو سنا, اور وہ شکریہ ادا کر رہے تھے محمود خان اچکزئی کا کہ آپ کی قیادت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. لیکن اس کو اب دوسرے اینگل سے دیکھیں گے نا, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے پوائنٹ آف ویو سے, خان صاحب کی فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میڈیا کا ایک حلقہ, اور ہمیں علم ہے کہ وہ کیوں صورتحال ڈیڈ لاک پر ہے, بلکہ محتاط الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال خاص طور پر بینائی کے حوالے سے بانی تحریک کے مزید گھمبیر, مزید سنگین ہو گئی ہے. پی ٹی آئی ایک اور طریقے سے دباؤ میں ہے, لیکن اس سے زیادہ حکومت دباؤ میں ہے.
کہ 3 سال سے قید جو بینائی سے کہتے ہیں جی محروم ہو رہا ہے، وہاں سے بیٹھ کر اس وقت آپ یہ کہیں کہ میک اور بریک ابھی تک اڈیالہ جیل کے میں بیٹھے قیدی کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے یقینی طور پر پورے قومی اور انٹرنیشنلی اثرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو خیر حکومت کا کام ہے، وہ کیا کرے۔ میں اس وقت یہاں سے دیکھیے میں جا سکتا تھا، گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، میرے پاس کارڈ بھی ہے، دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں جی آپ کو وہاں تک نہیں جا سکتے۔ ذرا میں اپنے نمائندے پشاور سے پوچھوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ جی بالکل بریلوی صاحب، تحریک انصاف کی احتجاجی کال کے بعد صوبائی دارالحکومت پشاور کو ملانے والی عام شاہراہ موٹر وے کو بند کر لیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کر کے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے کا جو متبادل راستہ جی ٹی روڈ ہے وہاں پر ہزاروں گاڑیاں رش میں پھنسی ہوئی ہیں۔ مسافروں کی گاڑیاں بھی ہیں، مسافروں کی گاڑیوں میں بچے اور عورتیں بھی موجود ہیں جو ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، اور ایمبولینسز بھی وہاں پر موجود ہے جو مسلسل ہارن بجانے کے باوجود رش کی وجہ سے ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ روڈ بندش کے خلاف دائر درخواست پر چیف جسٹس نے فیصلہ کرتے ہوئے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو فوری طور پر طلب کیا ہے اور اس کو موٹر وے کھولنے کا حکم صادر کیا ہے، لیکن پشاور کا موٹر وے ہے وہ تو کھول دیا گیا ہے، لیکن ثوابی انٹرچینج ہے وہاں پر ابھی بھی روڈ بند ہے، وہاں پر کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، اور 2 گھنٹے کا راستہ ہے وہ اس رش کے باعث جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر 10 سے 12 گھنٹوں میں طے کیا جا رہا ہے۔